السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں، جیسا کہ وہیکل انشورنس ہوتا ہے گاڑیوں کا، موٹر سائیکلز کا اور کارز کا، موپیڈس کا، لاریز کا، ٹریکٹرز کا، 4 ویلرز، 2 ویلرز، 6 ویلرز، 8 ویلرز، یہ پورے انشورنس کا جو ہے میرے دوست کام کر رہے ہیں، تو جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہے شرعی اعتبار سے کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے تھوڑا سا وضاحت کریں کہ یہ انشورنس میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں، کیا اس کا لقمہ حلال ہوتا ہے؟ مدلل جواب دیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بھائی، آپ جب کسی آدمی کو پیسہ دیتے ہیں نا، مجھے آپ یک مشت لاکھ روپے دیتے ہیں یا قسط وار 10,000 روپے دے کر دیتے ہیں، اسلام میں 2 صورتیں جائز ہیں صرف۔ نمبر 1، آپ نے مجھے قرض دیا ہے، میں قرض آپ کو واپس کر دوں گا، آپ مجھ سے 1 روپے بھی زائد کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، آپ نے مجھے انویسٹمنٹ کی ہے، انویسٹ کیا آپ نے پیسہ، میں کام کروں گا، پھر اب اس طرح کریں گے بھئی، نفع طے کر لیں گے آپس میں، 50-50%، 40-60%، 70 آپ کا، 30 میرا، 70 میرا، 30 آپ کا، نفع طے کر لیں گے۔ اگر نقصان ہو گیا، ہاں میں نے کاروبار کے اللہ معاف کرے نقصان ہو گیا، مہینے بعد پتہ چلا آپ کا 1,50,000 رہ گیا، آپ کا 50,000 روپے ضائع ہو جائے گا، میری محنت ضائع ہو جائے گی، آپ کا 50,000 باقی رہ جائے گا۔ اسے مضاربت کہتے ہیں۔ صرف دوسرے سے سرمایہ لینے کی یہ 2 صورتیں جائز ہیں، بس تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ اب انشورنس ہے، اصل پتہ کیا ہے، ان کمپنیوں نے، یہ انشورنس کمپنی ہے نا، کسی وجہ سے انہوں نے اتنا سرمایہ اپنا کما لیا ہے، اتنا سرمایہ کما لیا ہے کہ جو شرعی بات ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں، آج ہی کوئی بندہ کمپنی لانچ کرتا ہے کہ میں جناب آپ کے نقصانات کا ذمہ دار، آپ اتنے فیصد 5,000 10,000 مجھے پر منتھ دیں۔ اچھا، اس نے ہماری گاڑی کی ذمہ داری اٹھائی، اللہ پاک معاف کرے، دوسرے دن گاڑی چوری ہو گئی، ہاں جی لائیں 15 لاکھ روپیہ، 15 اس کو دے گا۔ 10 گاڑیوں کی انشورنس ہوئی، 5 کا نقصان ہو گیا، پھر سمجھ آئے گی بھائی اسلام کیا بتانا چاہتا ہے۔ تو ان کمپنیوں نے اب انشورنس گاڑیوں کی ہوتی ہے نا، جاتے ہیں مہینہ گاڑی کو پوچھتے نہیں ہے، پتہ نہیں کیا فراڈ ہے بیچ میں۔ تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ٹیکسی چلانی ہے، پھر جاتی نہیں ہے۔ ہمارے بھی ایک دوست کا یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات، انہوں نے گاڑی کھڑی کر لی، کوئی مہینہ وہاں کھڑی رہی، نقصان وہ بعد میں کمپلین یہ وہ، لوگ کہتے ہیں پھر خود ہی اپنے پیسے پہ کروا لیں۔ تو بات یہ کہ ان کو اتنا سرمایہ کام انہوں نے ٹھیک کیا نہیں، بڑے چودھری کو کرتے ہوں گے، جو میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو اتنا سرمایہ جمع کر لیا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے پیسے دیے کہ میں آپ کے نقصان کا ذمہ دار ہوں۔ پہلی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے غرر اور جہالت والے سودے سے منع کیا ہے۔ غرر کا منع دھوکہ، اس میں دھوکہ ہے، کیا پتہ میرا نقصان نہ ہو تو میرا پیسہ آپ لے لیں گے، کیا پتہ میرا نقصان کیسے ہو جائے تو آپ پر ساری چٹی پڑ جائے، سمجھ، یہ غرر ہے، یہ جہالت ہے، کوئی تعین نہیں ہے۔ نمبر 2، اس میں واضح طور پر جوئے کی بو ہے۔ جوا کیا ہوتا ہے؟ بغیر محنت کے، بغیر اسباب کے، جی اس طرح کرتے ہیں، اگر ایسے ہو گیا تو آپ، اگر ایسے ہو گیا تو میں، اور کیا ہے، آپ نے مجھے پیسہ دینا شروع کیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ کے نقصان ہو گیا، لائیں بھائی۔ اسی طرح جوئی میں ہوتا ہے نا، کہ میں اور آپ 10,000 روپے جمع کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، یا کوئی اور کھیل کھیلتے ہیں، جی آپ کا وگرنہ میرا، یہی معاملہ یہاں ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ بے غرر اور دھوکہ ہے، یہ غرر اور دھوکے کی بے ہے، اصل یہ ہے۔ باقی یہ کمپنی آگے کیا کرتی ہیں اس سرمایہ کو، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ کہاں کا اپنا سرمایہ لگاتی ہیں، ایک الگ ایشو ہے۔ تو فی الحال جو میرے پاس انشورنس کی صورت آئی ہے نا، کہ اگر ایک الگ ایشو ہے کہ یہ لوگ پیسہ خرچ کہاں کرتے ہیں، وہ ایک الگ ٹینشن ہے
اس لیے بھائی یہ مطلب ہے کہ بعض سود کی بھی سے صورتیں آ جاتی ہیں، بعض بیچ میں سود کی بھی صورتیں آ جاتی ہیں، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں۔ تو یہ بھائی اصل وجہ ہے، باقی اصل اس کی غرر اور دھوکہ، غرر اور جہالت، یہ اصل وجہ ہے۔ السلام علیکم۔